حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی آیت کو پڑھتے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اطمینان ہو جاتا تو دوسری آیت پڑھتے، ورنہ اسی آیت کا ورد کرتے۔ صحابہ کی زبان سے قرآن سنائی دیتا اور ان کے عمل سے دکھائی دیتا تھا۔ بالفاظ دیگر مسلمانوں کے قول و عمل میں یکسانیت تھی۔ مسلمان قرآن اور حدیث کا چلتا پھرتا پیکر تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ قرآن کی ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مسلمان مخلص و ہمدرد تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجر مسلمانوں کی مدینہ کے انصار مسلمانوں نے مدد کی۔ مہاجرین کو اپنی زمین جائیداد میں حصہ دے کر دین کے رشتے کو خون کے رشتے سے گہرا ہوتا ہے ثابت کر دیا، دنیا کو دکھا دیا۔ مسلمانوں نے اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، You are the best nation produced as an example for mankind, and you enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah۔ تم بہترین امت ہو جسے انسانیت کے لیے نکالا گیا، برپا کیا گیا۔ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت کے درجے پر فائز کیا، معزز کیا، حاکم بنایا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کے قول و عمل میں اختلاف اور تضاد آیا، ذمہ داریوں کو نبھانے میں کمی آئی، یہاں تک کہ مسلمان محکوم ہو گئے۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں کچھ اس طرح بتا دیا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک خراں ہو کر۔ مسلمان آج بھی اگر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، اللہ پر ایمان رکھیں، تو بہترین امت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جسے علامہ اقبال نے کچھ اس طرح یاد دلایا ہے: آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹیں، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ بات اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کیجیے، اسٹار اور گفٹ بھی دیجیے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک پر سید صفدر علی کو، مجھ کو فالو کیجیے۔ شکریہ صاحب، شکریہ۔